درود شریف پڑھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہر درود پڑھنے والے کے پاؤں نہیں چومے جا سکتے، ہر درود پڑھنے والے کے ہاتھ نہیں چومے جا سکتے۔ درود پڑھنا خوش نصیبی کی علامت ہے، لیکن درود پڑھنے سے پہلے آپ کا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ برا ہے تو آپ کا درود آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں بھی لکھی تھیں، لیکن بدبخت اور ملعون ایسا تھا، کہتا تھا کہ میں ہی محمد رسول اللہ ہوں۔ اس قدر بدبخت تھا، نعتیں بھی لکھی لیکن بدبختی بھی اس کا مقدر بنی۔ اس لیے سب سے پہلے عقیدے کی خیرات طلب کریں کہ یا بار تعالیٰ ہمیں خوش عقیدہ بنا، اچھا عقیدہ نصیب فرما۔ اور جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خارجیوں نے جنگ کی تھی تو ایک خارجی جو بحث کرنے آیا تھا اور بکواسات کرنے آیا تھا، اس نے سب سے پہلے مولا علی پاک سے ملاقات کے وقت اللہ کی حمد بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ڈھیروں درود پڑھے، اور اس کے بعد اس نے کہا کیا، اے علی تو اللہ سے ڈر، ایک دن تو نے مرنا ہے، تجھے خبر نہیں تو کیا کر رہا ہے۔ اس قسم کے ڈھیر سارے اذیان بولتا رہا۔ تو میں بات کرنے کا مقصد صرف یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک اچھے اعمال انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں، لیکن اچھے اعمال تب لے جاتے ہیں جب ان کو اچھے عقیدے والا پانی ملا ہو۔ اگر اچھے عقیدے والا پانی نہیں ملے گا تو آپ کی یہ فصل قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے خوش عقیدہ ہونا کافی ہے۔ جب آپ خوش عقیدہ ہوں گے تو انشاءاللہ عمل کی کمی بیشی وہ قابل قبول ہے، درگزر ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے کی کمی بیشی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ انسان ملعون ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے۔